برادران ملت اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محترم حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، بے سہاروں کے سہارے، بے کسوں کے کس، ہم سب کے آقا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھیں و آواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلام، قرآن و حدیث میں درود پاک کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں، بے شمار فضیلتیں قرآن و احادیث کے اندر درود پاک کے تعلق سے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیارے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی خوب خوب پیارے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو، تم بھی خوب خوب پیارے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ یہ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے۔ لیکن آج کچھ لوگ دنیا میں رہ کر ایسے بھی ہیں جو درود پاک صلاۃ و سلام پڑھنے سے اعتراض کرتے ہیں، جلتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور پر درود صلاۃ و سلام نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو ان کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے، قرآن میں اللہ خود فرما رہا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیارے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی خوب خوب پیارے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ اتنی بڑی قرآن مجید کے اندر یہ دلیل ہے، لیکن آج جو لوگ اعتراض کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ ان کا ذہن جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے، اپنے ذہن کا، اپنے دماغ کا، اپنے مائنڈ کا کسی اچھے ہاسپیٹل کے اندر جائیں، کسی اچھے ڈاکٹر سے اس کا علاج کرائیں اور اس کے بعد قرآن و احادیث کو سمجھیں۔ تو حضرات محترم، اور بھی بے شمار فضیلتیں، برکتیں ہیں درود پاک کی۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آپ میں قرآن مجید ماشاءاللہ سب پڑھتے ہوں گے، سبھی پڑھنا جانتے ہوں گے، کچھ ہی ہوں گے جو نہیں جانتے ہوں گے۔ قرآن پاک ایک ایسی عظیم کتاب ہے جسے سب پڑھنا جانتے ہیں۔ تو پورے قرآن کا مطالعہ کریں آپ، پورے قرآن کا، قرآن کے ایک ایک پارے کو پڑھیں، ایک ایک آیت کو پڑھیں، ایک ایک رکوع کو پڑھیں، پورے قرآن کا مطالعہ کریں۔ کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ رب العزت وہ کام کرتا ہے، اے ایمان والو تم بھی کرو۔ پورے قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھو، پورے قرآن کا۔ یہ درود پاک کی شان، درود پاک کی عظمت، درود پاک کی فضیلت بتا رہا ہوں میں آپ کو، توجہ کے ساتھ سننا۔ آپ پورے قرآن کا مطالعہ کرو، جیسا کہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ہو اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز قائم کرتا ہوں تم بھی کرو۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی دو۔ پورے قرآن کا مطالعہ کرو، کہیں یہ نہیں ملے گا
کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہو کہ اللہ فرماتا ہے میں بھی روزہ رکھتا ہوں ایمان والو تم بھی رکھو، میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی کرو، میں بھی عبادت کرتا ہوں تم بھی کرو، میں بھی فلاں کام کرتا ہوں تم بھی کرو، میں بھی فلاں کام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ کہیں یہ نہیں ملے گا۔ پورے قرآن کا مطالعہ کرو، قرآن کی ایک حدیث، قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھو، قرآن کے ایک ایک رکوع کو، ایک ایک سجود کو، کسی بھی جگہ قرآن کے اندر یہ نہیں ملے اللہ رب العزت یہ کام کرتا ہے تم بھی کرو۔ ہاں جب باری آئی حسنین کے نانا پر درود پڑھوانے کی، جب باری آئی زہرا کے بابا پر درود بھجوانے کی، حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کروانے کی، تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر صاف صاف اعلان کر دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیارے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی خوب خوب پیارے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو، تم بھی خوب خوب پیارے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ یہ ہے درود پاک کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی عظمت ہے۔ اور حضرات محترم آج ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، پریشان ہو جاتے ہیں، تو میرے آقا کی حدیث پاک سنو اور درود پاک کی فضیلت سنو، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ دعا کر کے دیکھیں، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی بلکہ قبول ہو جائے گی۔ کیونکہ میرے آقا حسنین کے نانا سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ فاطمۃ الزہرا کے بابا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دعا کے اول آخر درود شریف پڑھا جائے، جس دعا کے اول آخر درود شریف پڑھا جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول کر لی جاتی ہے۔ حسنین کے نانا فرماتے ہیں کہ جس دعا کے اول و آخر درود پاک کا ہدیہ پیش کیا جائے تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قبول فرما لی جاتی ہے، قبول فرما لی جاتی ہے۔ حضرات محترم ایک مثال کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا اور دیکھتے ہی رہتے ہیں کیونکہ یہ کوئی چھپی ہوئی پوشیدہ بات نہیں ہے، عام بات ہے جس کو سب جانتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی فقیر کسی سخی کے دروازے پر جاتا ہے بھیک مانگنے کے لیے، ضرورت مند انسان فقیر جاتا ہے تو وہ اس کے گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اولاد عطا فرمائے، کاروبار کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، اس کے گھر والوں کے لیے، اس کے ماں باپ کے لیے، اہل و عیال کے لیے۔ جب وہ دعا کرتا ہے تو سخی سمجھ جاتا ہے کہ یہ فقیر جو ہے کوئی ایسا ویسا نہیں ہے بلکہ یہ بڑا تہذیب والا ہے، تو وہ سخی جو ہوتا ہے اس فقیر کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ اسی طرح، ٹھیک اسی طرح، اسی مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ تم جب ہماری بارگاہ میں آیا کرو، جب ہم سے کچھ مانگا کرو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، تو ہم اولاد سے پاک ہیں، مال و دولت سے پاک ہیں، ہر چیز سے پاک ہیں، لیکن جب تم ہماری بارگاہ میں آیا کرو تو میرے پیارے حبیب پر، حسنین کے نانا پر، زہرا کے بابا پر درود پاک پڑھتے ہوئے آیا کرو۔ اگر تم حسنین کے نانا پر درود پاک پڑھتے ہوئے آؤ گے تو میں تمہاری دعا رد نہیں بلکہ قبول فرما لوں گا، تمہارے دامن مقصد کو بھر دوں گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے درود پاک کی، کتنی بڑی عظمت ہے، لیکن آج لوگ کچھ اعتراض کرتے ہیں، انہیں کر رہے ہیں تو کرنے دو،
ہم دل کھول کے انشاءاللہ العزیز سنی بریلوی ہیں اور صلاۃ والسلام حضور پر بھیجیں گے اور قیامت تک بھیجتے رہیں گے۔ اور برادران ملت اسلام، ایک بات اور توجہ سے سنو، کتنا بڑا احسان عظیم ہے اللہ رب العزت کا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اس نبی کی امت میں جو سارے نبیوں کا بادشاہ ہے، سردار ہے، سید الانبیاء ہے۔ وہاں اس نبی کی امت میں جو حسنین کریمین کا نانا ہے، خاتون جنت کا بابا ہے، اس نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے کتنا بڑا احسان ہے، اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے، اور اس نبی کی شان کتنی بلند و والا ہے۔ آئیے یہ بھی بتاتا چلوں، اللہ نے ہمیں جس نبی کی امت میں پیدا کیا اس کی شان، اس کی عظمت کتنی بلند و بالا ہے۔ آئیے سنتے چلے جائیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے ابو جہل کو تو سب جانتے ہی ہوں گے کیونکہ سنتے رہتے ہیں علماء اکرام سے اس کے بارے میں۔ ابو جہل جو ہے نا، ایک مرتبہ جو حسنین کے نانا کی بارگاہ میں پہنچ گیا، ہمارے اور آپ کے نبی کی بارگاہ میں گیا اور کہنے لگا، او اللہ کے نبی، او اللہ کے حبیب، او اللہ کے رسول، ذرا یہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ کہنے لگا کہ یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ مٹھی میں کیا ہے؟ بولا کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، اور اگر تم نے بتا دیا، ابو جہل بولا اگر تم نے بتا دیا تو میں مان لوں گا ہاں تم سچ میں ہی اللہ کے رسول ہو، اللہ کے حبیب ہو، اللہ کے نبی ہو، اللہ نے تمہیں دنیا پر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے تمہیں دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے تمہیں خاتم النبیین بنا کر بھیجا، راحت العاشقین بنا کر بھیجا ہے، مراد المشتاقین بنا کر بھیجا ہے۔ جب ابو جہل نے میرے نبی سے اتنا کہا تو سنے یار حسنین کے نانا کا کیا جواب تھا، یار خاتون جنت کے بابا کا کیا جواب تھا۔ سنے تو ذرا، میرے نبی نے فرمایا، او ابو جہل تو مجھ سے کیا پوچھتا ہے، اما اسی سے پوچھ لے جو اپنی مٹھی میں لایا ہے، اسی سے پوچھ لے جو اپنی مٹھی میں لایا ہے، میرے آقا نے فرمایا۔ تو ابو جہل کی جو مٹھی تھی، قسم خدا کی مسلمانوں، میرے نبی کی زبان مبارک سے، حسنین کے نانا کی زبان مبارک سے اتنا نکلنا تھا، ابو جہل کی مٹھی سے کنکر بول اٹھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور نے فرمایا اسی سے پوچھ لے کہ میں کون ہوں، تو کنکر بولا، اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں، الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ اس کا کوئی شریک ہے، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ابو جہل تنگ رہ گیا دیکھ کے، کتنی بڑی عظمت ہے میرے نبی کی۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں آپ کو، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم اور آپ دیکھا ہوگا کہ راستے میں گزرتے ہیں اپنی گلیوں میں، یار جب گزرتے ہیں نا تو ایک دوسرے سے جلتے بہت ہیں، چڑھتے بہت ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سلام کرنے سے اعتراض کرتے ہیں، سلام نہیں کرتے، سوچتے ہیں کہ یہ پہلے مجھے سلام کرے پھر میں اسے کروں، وہ سوچتا ہے کہ یہ پہلے کرے پھر میں اسے کروں۔ اما حد تو حد یہ ہے کہ کوئی باپ بیٹے کو سلام نہیں کر رہا ہے، بیٹی ماں کو سلام نہیں کرتی ہے، ماں بیٹے کو، بیٹا ماں کو، سلام کرنے سے اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے، میرے آقا کا واقعہ تو سن لو، اس کے بعد ڈیپینڈ کرنا۔ ہاں برادران ملت اسلام، ایک مرتبہ میرے نبی کا واقعہ تو سن لو، اس کے بعد تم ڈیبیٹ کر لینا کہ ہمیں سلام کرنا ہے یا نہیں۔ یار میرے نبی کی سیرت کو ذرا آزما کے تو دیکھو، میرے نبی کی سیرت پہ ذرا عمل کر کے تو دیکھو، تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے گی،
زندگی بدل جائے گی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی حسنین کے نانا، زہرا کے بابا، جس کے صدقے میں اللہ نے یہ کائنات بنائی، زمین و آسمان بنایا، چاند سورج بنایا، ہمیں انسانوں کو پیدا کیا، جناتوں کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا، جس کے صدقے میں اس نبی کا ذرا یہ واقعہ تو سن کے دیکھو۔ ایک مرتبہ وہی نبی، ہمارے نبی حسنین کے نانا، جب مدینے کی گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو ایک جگہ ہمارے نبی کو کچھ بچے کھیلتے ہوئے ملا کرتے تھے، کھیل میں مصروف ہوا کرتے تھے۔ تو میرے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ان بچوں کو سلام کر لیا کرتے تھے۔ دوسرے دن بھی میرے نبی اسی گلی سے گزرے، بچے کھیلتے ہوئے ملے، پھر سلام کر لیا۔ 2-3 روز ہونے کے بعد بچوں نے دیکھا کہ یار اتنے بڑے نبی ہو کر حسنین کے نانا، اماں خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے بابا، نبیوں کے سردار ہمیں سلام کرتے ہیں، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم آقا کو سلام کریں، آقا کی بارگاہ میں صلاۃ السلام بھیجیں، صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کریں عقیدت و محبت کے ساتھ۔ یہ بچے آپس میں باتیں کر رہے تھے تو ان میں سے ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یار بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آقا ہمیں سلام کرنے کا موقع بھی تو نہیں دیتے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ ایک پلان بنایا۔ انہوں نے کہا، مطلب بچوں نے اکٹھا ہونے کے بعد ہو جاتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بچے کھیلتے ہوتے ہیں، اکٹھا ہونے کے بعد کوئی مشن بناتے ہیں کسی کو پریشان کرنے کا، گاؤں میں کسی بزرگ کو ہیں۔ تو اسی طرح ان بچوں نے پلان بنایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمیں پہلے سلام کرنے دیتے ہیں، تو ہم ایک روم میں چھپ جائیں گے، ایک کمرے میں چھپ جائیں گے۔ جب حضور اس گلی سے گزریں گے، حضور کا اس گلی سے گزر ہوگا، جب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اس گلی سے گزر ہوگا تو ہم ایک دم نکلیں گے اور حضور کو سلام کر لیں گے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بچوں کی محبت دیکھو، عقیدت دیکھو، الفت دیکھو۔ لیکن آج کے بچے سلام کرنا تو دور، اگر کوئی بزرگ آ جائے تو اس کو ستانے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اسے پریشان کرتے ہیں، اس کا مذاق بناتے ہیں، اس کو ڈیلے پھینک پھینک کے مارتے ہیں۔ ایسے بچے آج ہماری اس قوم میں، لیکن وہ بچے تھے۔ اب جب حسنین کے نانا کا اس گلی سے گزر ہوا، جب ہمارے اور آپ کے نبی اس گلی سے گزرے تو بچوں نے دیکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، آقا آ رہے ہیں، حسنین کے نانا آ رہے ہیں۔ بچوں نے دیکھا کہ حضور آ رہے ہیں، اور جیسے ہی حضور کو دیکھا بچوں نے گیٹ کھولا روم کا اور فوراً نکل کر حضور کو سلام کر لیا۔ السلام علیکم یا ایھا النبی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچوں نے حضور کو سلام کر لیا، حسنین کے نانا کو سلام کر لیا۔ سلام کرنے کے بعد ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ او آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم، روز آپ ہمیں پہلے سلام کیا کرتے تھے، لیکن آج آپ نے ہمیں پہلے سلام کیوں نہیں کیا؟ آج ہم نے آپ کو پہلے سلام کر لیا، تم نے ہمیں پہلے سلام کیوں نہیں کیا؟ ایک بچے نے پوچھا حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہ یا رسول اللہ، روز آپ ہمیں پہلے سلام کرتے لیکن آج پہلے سلام کیوں نہیں کیا؟ تو میرے نبی کا جواب تو سنو یار مسلمانوں، ایمان تازہ ہو جائے گا، دل خوش ہو جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا، اماں او بچوں، تم نے پلان بنایا تھا کہ حضور یار ہمیں سلام کر لیتے اتنے بڑے نبی ہونے کے بعد، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم پہلے نبی کو سلام کریں۔ تم نے پلان بنایا تھا، تم کمرے میں چھپ گئے تھے اور نکلتی تم نے مجھے سلام کر لیا اور کہتے ہو یہ کہ تم نے پہلے سلام کیوں نہیں کیا۔ تو سنو، آقا اللہ رب العزت نے
میں نے جان لیا تھا کہ تم نے پلان بنایا تھا کہ پہلے ہم سلام کریں گے، پہلے ہم سلام کریں گے۔ حضور نے فرمایا، حسنین کے نانا نے فرمایا، او بچوں سنو، اگر میں پہلے تمہیں سلام کر لیتا تو تمہارا دل ٹوٹ جاتا، اور اللہ نے مجھے کسی کا دل توڑنے کے لیے نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے مجھے کسی کا دل توڑنے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اما کتنی بڑی شان، کتنی بڑی عظمت ہے ہمارے آقا کی، کتنی بڑی فضیلت ہے ہمارے مصطفیٰ جان رحمت کی۔ اور آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی مقابلہ ہوتا ہے نا، پاگل بولتے ہیں جسے ہم، تو اس سے کوئی بات نہیں کرتا، اس کے پاس نہیں جاتا، اس سے قریب نہیں جاتا، اگر وہ کچھ کہتا ہے تو اس کی کچھ سنتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میرے نبی، بہت شدید دھوپ تھی، سخت دھوپ، شدت کی دھوپ، گرمی کا موسم تھا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ایک پاگل بات کرنے لگا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی سننے لگے۔ حسنین کے نانا سنتے جا رہے ہیں اس کی، وہ بولتا جا رہا ہے۔ پاگل تو ہوتے ہیں نا، بولتے ہی جاتے ہیں تو بولتے ہی جاتے ہیں، سنتے جا رہے ہیں اس کی۔ میرے آقا نے سنا، اتنا سنا کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا کہ حضور کافی ٹائم سے اس پاگل کی باتیں سن رہے ہیں اور حضور کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہے، بہت سخت دھوپ تھی۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور سے فرمایا، حضور بہت تیز دھوپ ہے، شدت کی، آپ کیا اس پاگل کی سن رہے ہیں؟ کیا اس پاگل کی سن رہے ہیں؟ کیا اس پاگل کی سن رہے ہیں آپ اتنی تیز دھوپ میں؟ تو میرے نبی نے فرمایا، او عمر، جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی میں سنتا ہوں۔ کتنی بڑی شان ہے میرے نبی کی، کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور حضرات محترم، ایک بات اور بتاتا چلوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے مسلمان نوجوان ایسے ہیں، اتنے گر چکے ہیں، وہ کیا کہا جائے، کیا بتایا جائے یار، ایسے ایسے مسلمان ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ IPL جو میچ آتا ہے، تو اس میں لوگ سٹہ لگاتے ہیں، کوئی 10,000 کا لگا رہا ہے، کوئی 20,000 کا، کوئی 30,000 کا، کوئی 50,000 کا، کوئی لاکھوں سے لگاتا ہے، سٹہ لگاتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، اور ویسے بھی بہت سی جگہوں پہ جوا کھیلتے ہیں اور کاروبار میں دوسروں کا مال ہڑپتے ہیں، حلال کی جگہ حرام کما رہے ہیں، اور وہی حرام کمائی جو ہے نا، اپنے یار معصوم چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا انہیں کھلاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کوئی حرام کمائی کھلاتے ہیں۔ تو یار انہیں شرم، پتہ نہیں شرم آتی نہیں آتی، اتنی شرم تک نہیں آتی یار۔ کیا قصور ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا، ان کے کیا قصور ہے، کیا غلطی ہے ان بچوں کی؟ یہ غلطی ہے کہ یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ ان کی اولاد ہے، انہیں حرام کمائی کھلا رہے ہو یار، کیوں کھلاتے ہو اپنے بچوں کو حرام کمائی؟ حلال کما لیا کرو۔ ہاں یاد رکھ لو کہ حرام کمائی جو ہوتی ہے اس میں کہیں برکت نہیں ہوتی، اور حلال کمائی کتنی بھی کم ہو اس میں بے شمار برکتیں ہوتی ہیں۔ کیسے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، سننا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، کیونکہ بہت پیارا حسین واقعہ ہے، سننا انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا بالکل۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہند کے بادشاہ، ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اتہاس اٹھا کے دیکھیں، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بادشاہ شاہجہاں کے بیٹے ہیں، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ، کتنے بڑے بادشاہ تھے، ان کے یہاں پہ ایک باورچی تھا۔ باورچی تو آپ جانتے ہیں جو کھانا بناتا ہے، وہ کام کیا کرتا تھا۔ اما جب اتنا بڑا بادشاہ ہو تو اس کا باورچی بھی کوئی بدیشی ہوگا نا، بدیشی باورچی تھا ان کا، تو وہ کھانا بنایا کرتا تھا، کھانا بنایا کرتا تھا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا باورچی تھا، اور اس کی بیٹیاں تھیں، وہ جوان ہو چکی تھیں، گھر ٹوٹا پھوٹا تھا، غریب تھا، ناچار تھا،
ایک مرتبہ اس کی بیوی نے، اس کی زوجہ جو تھی، اس نے خط لکھا. خط میں معلوم ہے کیا لکھا؟ اس کی زوجہ نے خط میں لکھا کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ کے پاس رہتے ہیں، ان سے کہہ دینا وہ آپ کو یہ سب دے دیں گے. بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، ان کی شادیاں کرنا ہے، اور ٹوٹا پھوٹا گھر ہے، اس کو بنوانا ہے. بہت سارا مال دے دیں، بہت سارا سونا چاندی دے دیں. اس کی بیوی نے لکھا اور بھیجوا دیا اپنے شوہر کے پاس بھجوا دیا. اس کی بیوی نے لکھنے کے بعد جب یہ خط اس باورچی کے پاس پہنچا تو اس نے تو پڑھا اور دیکھا کہ یار لکھا ہے کہ 2 لڑکیاں جوان ہو چکی ہیں اور ٹوٹا پھوٹا گھر ہے، اس کو بنوانا ہے. بہت ساری دولت بھیج دو، بہت ساری دولت بھیج دو. سنتے چلیں، انشاءاللہ ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی، آپ کا ایمان بالکل تازہ ہو جائے گا. حضرت اورنگزیب عالمگیر کا باورچی تھا، اس نے پڑھا، دیکھا، شرم اسے محسوس ہوئی. جائے تو جائے کیسے؟ بادشاہ کے پاس جائے تو جائے کیسے؟ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جائے تو جائے کیسے؟ تو ایک مرتبہ اس نے کھانے میں نمک جو ہے وہ کم کر دیا. سوچا کہ یار جب میں نمک کم کر دوں گا تو حضرت جو ہے کھانا کھانے بیٹھیں گے، جب انہیں نمک کم لگے گا تو وہ مجھے بلا لیں گے. نمک کم کر دیا. اب کھانا کھانے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے. انہوں نے دیکھا کہ نمک یار کم ہے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا، اس سے کچھ بھی نہیں کہا. اب دوسرے دن کہا چلو آج نہیں تو کل. اب دوسرا دن آیا نا، تو دوسرے دن اس نے اور نمک کم کر دیا. اب حضرت اورنگزیب عالمگیر نے سوچا کہ یار اب زیادہ نمک کم کر دوں گا، کیا پتہ انہیں معلوم ہوا ہے نہیں ہوا یار نمک کم ہے نہیں ہے. آج شاید بلا لیں، آج معلوم ہو جائے. تو وہ پھر کھانا کھانے بیٹھے، انہوں نے دیکھا کہ آج یار بڑا نمک کم ہے. پھر بھی انہوں نے باورچی سے کچھ نہیں کہا. ہاں آج جو ہے نا، آج کسی کی بیوی اگر کھانے میں نمک کم کر دے، اگر کھانے میں تھوڑا سا نمک کم ہو جائے تو اتنی پوری گالیاں دیتا، یہ وہ فلانا، انہیں کیا کیا کہہ دیتا ہے، مارتا، گھر سے نکال دیتا ہے، کیا کیا بک دیتا ہے. اور یہ دیکھو کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا باورچی ہے، وہ اس سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، اور تم اپنی بیوی کو یار اتنا برا کہتے ہو، بھلا کہتے ہو ذرا سا نمک کم ہو جائے. کچھ نہیں کہا حضرت اورنگزیب عالمگیر نے. تو جب تیسرے دن اس نے کہا یار آج بھی نہیں بلایا، تو تیسرے دن اس نے نمک ڈالا ہی نہیں. کھانے میں جو ہے نمک ڈالا ہی نہیں. جب نمک نہیں ڈالا اس نے، جب کھانے کے اندر نمک نہیں پہنچا، نہیں ڈالا اس نے، تو وہ یار کھانا پہنچایا. سوچا کہ آج تو بلا ہی لیں گے، آج تو میں نے نمک ڈالا ہی نہیں ہے، آج تو میں نے نمک ڈالا ہی نہیں، آج بلا لیں گے. اب حضرت اورنگزیب عالمگیر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ آج نمک بالکل نہیں. کھانا کھا لیا، انہوں نے کچھ نہیں کہا، باورچی سے کچھ بھی نہیں کہا، کھانا کھانے بیٹھ گئے. اب تیسرے دن اس نے غصے میں جو ہے آ کر نمک ڈال دیا، بہت زیادہ، بہت تیز کر دیا نمک، بہت تیز. اب کھانے کا ٹائم آیا، کھانا جو ہے اورنگزیب عالمگیر کھانے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے کھانا کھایا. پھر بھی انہوں نے کہا یار کیا بات ہے، کئی دنوں سے تو نمک تیز کر رہا تھا، آج بہت تیز کر دیا، کوئی تو بات ہوگی، اس کا نمک بڑا ادھر ادھر ہو رہا ہے. اب جب کیا بولتے ہیں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو بلایا، باورچی کو بلوایا گیا. سپاہیوں سے کہا کہ باورچی کو بلاؤ. باورچی کو بلایا تو کہا کیا بات ہے کہ کافی دنوں سے تمہارا نمک کم بڑھ گیا ہے، تم نے تو ہاں کیا بات، کوئی بات ہے؟
تو باورچی نے کہا حضور یہ بات ہے. اس نے وہی خط دکھا دیا حضرت اورنگزیب عالمگیر کو، وہ خط جو اس کی بیوی نے لکھا تھا کہ بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، ان کی شادی کرنا ہے اور گھر ٹوٹا پھوٹا ہے، اس کو بھی بنوانا ہے، بہت سارا مال اپنے بادشاہ سے کہہ کے بھجوا دینا، بہت سارا مال. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ خط پڑھا. پڑھنے کے بعد اس کو اپنے پاس سے 2 انی دے دی. اپنے پاس سے، اپنی کمائی جو انہوں نے کمائے تھے، سرکاری خزانہ تھا اس میں سے نہیں، اپنے پاس سے 2 انی دے دی حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. اتنے بڑے بادشاہ نے اس میں لکھا تھا کہ بیٹیوں کی شادی کرنا ہے اور کیا بولتے ہیں کہ گھر بھی بنوانا ہے اور بہت سارا مال بھیج دو. تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے 2 انی دے دی، 2 انی. اب اس نے 2 انی دیکھی تو لال پیلا ہو گیا. کہا تو کچھ نہیں، کہہ سکتا ہے. 2 انی دیکھی، لال پیلا ہو گیا. اب 2 انی لے گئے، لال پیلا ہو گیا. اب 2 انی تو لے لی اس نے، کہا کچھ نہیں، اب چلا گیا. ایک اسی کے یہاں کا شخص تھا، اسی کے شہر کا، اس کے ہاتھ اس نے 2 انی اپنی بیوی کو بھجوا دی. خود نہیں گیا، خود جاتا تو بڑی شرم محسوس ہوتی کہ یار 2 انی لے کے میں کہاں جاؤں گا. خود نہیں گیا اور اپنے شہر کے کسی ساتھی کے وہ کام کرتا تھا وہیں پہ بادشاہ کے دربار میں، اس کے ہاتھ وہ 2 انی بھجوا دیں. 2 انی جب بھجوائیں اس نے تو وہ جو شخص تھا قاصد، وہ جو شخص تھا اس کے شہر کا رہنے والا، وہ گیا. جانے کے بعد اس نے سوچا یار یہ 2 انی کا کریں گے بھی کیا، یہ لاؤ انار ہی لے لیتا ہوں تاکہ اس کے بچے جو ہیں بیوی بچے کھا لیں گے انار کو. انار لے لیتا ہوں. تو اس نے انار لے لیے، ان 2 انی کے 2 انار لے لیے. اب جب وہ چلتے چلتے مطلب جب دوسری جگہ پہنچا، دوسرے بادشاہ کے علاقے میں پہنچا، ایک بہت دوسرا بادشاہ تھا، اکلوتا اس کا ایک وارث تھا جس کی حالت اتنی بگڑ چکی تھی کہ وہ موت کے قریب تھا. اس بادشاہ کے وارث کی، لڑکے کی اولاد کی اکلوتی اولاد تھی. اور طبیب جو تھے، حکیم جو تھے، انہوں نے کہا، اور اس علاقے میں جس بادشاہ کے لڑکے کی حالت بگڑ چکی تھی، اس علاقے میں انار نہیں ہوا کرتے تھے، انار نہیں ملتے تھے. تو بادشاہ نے کہا کہ اگر اسے فوراً اتنے ہی ٹائم انار نہ ملے، اسی وقت، مطلب اس نے وقت مقرر کر دیا کہ اتنے وقت میں اگر اسے انار نہیں ملے تو اس کی جان جا سکتی ہے. تو اس بادشاہ نے حکم کر دیا، سپاہیوں کو بلایا کہ جاؤ اور جس کے پاس بھی انار ہو اس سے انار لے لینا اور جتنی دولت چاہے وہ اتنی دے دینا، جتنی دولت چاہے اتنی دے دینا. سپاہی گئے، ڈھونڈ رہے ہیں کسی انار والے کو. تو انہوں نے دیکھا کہ وہی شخص، کون، جس کو انہوں نے 2 انی دی تھی اور جس نے ان 2 انی کا اس کے شہر کا رہنے والا تھا باورچی کے، اس نے اس کے اہل و عیال، بیوی بچوں کے لیے انار خرید لیے تھے. دیکھا کہ اس کے پاس انار ہے. انہوں نے کہا کہ انار دو تم. بادشاہ نے منگائے، انار دو، کتنی قیمت لوگے اس کی؟ تو اس نے ان انار کو دے دیا اور بہت ساری قیمت لے لی، بہت ساری قیمت وصولی. اور لینے کے بعد جب اس کے گھر پہنچا تو یار چوری تو کر نہیں سکتا ہے وہ، کیونکہ
پہلے کے لوگ بہت پابند ہوا کرتے تھے، نہ چوری کرتے تھے، نہ دوسروں کا مال ہڑپتے تھے۔ آج اگر کسی کی امانت دے دی جائے تو پتہ بھی نہیں وہ پہنچائے گا نہیں پہنچائے گا، اور اگر اسے اسی امانت کے بدلے میں اتنی ساری دولت مل جائے تو پتہ نہیں وہ کتنی کھا جائے گا۔ بلکہ میں تو یہ مطلب میرا جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ساری کھا جائے گا، اور جتنے اس نے دیے تھے اتنے ہی صرف اس کے گھر پہنچائے گا۔ یعنی کہ اگر اس نے 10 روپے بھیجے تھے، اس 10 روپے سے اگر اس کو مطلب کروڑوں روپے مل جائیں تو وہ کروڑوں روپے اپنے پاس رکھ لے گا، اور 10 ہی روپے اس کی امانت اس کے پاس پہنچائے گا۔ لیکن یار وہ کیسے غداری کر سکتا تھا؟ بڑے پابند ہوا کرتے تھے پہلے کے لوگ، بہت پابند۔ تو جب وہ اس کے گھر پہنچا، ڈر کے مارے یار اس نے چرایا تو نہیں، وہ ساری کی ساری دولت اس کی بیوی کو دے دی۔ اس کی بیوی دیکھ کے یار بڑی خوش ہوئی کہ یار بادشاہ نے بہت زیادہ دولت لکھ دی، میں نے اتنی دولت تو نہیں کہا تھا، اتنی دولت کے کیا ہوگا؟ بہت زیادہ دولت پہنچ گئی۔ اب اس نے کیا بولتے ہیں شاندار بلڈنگ بنوائی، مکان بنوایا، اب بیٹیوں کی شادی کی، اور پڑوس میں جو بیٹیاں تھیں مطلب جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں، قریب تھیں، ان کی بھی شادیاں کر دیں۔ اب کچھ ٹائم گزرا، ٹائم گزرنے کے بعد جو ہے وہی باورچی اپنے گھر آتے ہیں، اپنے اہل و عیال بیوی بچوں سے ملنے کے لیے آئے، تو انہوں نے دیکھا یار میرا گھر کہاں ہے؟ ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ پہلے جب وہ گئے تھے تو جھوپڑی چھوڑ کر گئے تھے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ یار اسی جھوپڑی کی جگہ ایک شاندار بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، میرا گھر ہے تو ہے کہاں؟ معلوم کر رہے ہیں سب سے یار ہمارا گھر کہاں ہے۔ اب بیوی ان کے آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں شاندار بلڈنگ میں، بنگلے میں۔ اب بھی مطلب لڑکی جو تھی ان کی شادیاں کر دی انہوں نے، اور محلے پڑوس کی بھی لڑکی کی شادی کر دی۔ اب وہ دیکھا انہوں نے تو دیکھ رہے ہیں بیوی کا منہ بس، اور بیوی کہہ رہی ہیں باتیں کرتی جا رہی ان سے، وہ تو صرف شکل دیکھ رہے ہیں بیوی باورچی جو ہیں، باورچی شکل دیکھ رہے تھے، اور بیوی ان سے باتیں کرتی جا رہی، انہیں خبر ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یار تم نے اتنی دولت بھیج دی، اتنی دولت کی نہیں تو میں نے نہیں کہا تھا، اتنی دولت نہیں تھا، اتنی دولت بھیج دی۔ دولت؟ بولے ہاں یار۔ انہوں نے مطلب گئے گھر میں، لیٹے تو پوری رات نیند ہی نہیں آئی، یہی سوچتے رہے یار یہ ہوا تو ہوا کیا، آخر ہوا تو یہ ہوا کیا۔ بڑی سوچ و فکر میں پڑ گئے کہ یار یہ ہوا تو ہوا کیا۔ پوری رات ٹینشن میں رہے، اور صبح ہی اٹھتے یار بادشاہ نے 2 انی دی تھی، 2 انی میں یہ بلڈنگ اور کیا بولتے ہیں شادیاں بھی ہو گئیں، اور محلے پڑوس میں جو غریب تھے ان کی بھی شادیاں کر دی انہوں نے۔ اب وہ صبح ہی اٹھتے اسی شخص کے پاس گیا جس کو وہ 2 انی دی تھی اس نے، تو جب شخص کے پاس گیا اس سے معلوم کرا یار کیا ماجرا تھا، کیا بات تھی، مطلب یہ کیسے ہو گیا 2 انی سے اتنی بڑی بلڈنگ بھی بن گئی، بیٹیوں کی شادیاں بھی ہو گئیں، اور کیا بولتے محلے پڑوس کی جو لڑکی غربا تھیں ان کی بھی شادی ہو گئی، آخر تھا کیا اس 2 انی میں؟ تو اس نے پورا ماجرا بتایا کہ ایسی ایسی بات تھی، میں نے انار لے لیے تھے، اور کسی بادشاہ کے بیٹے کی حالت خراب تھی، تو اس نے کہا کہ جتنی بھی دولت چاہیے انار لے لینا اس سے، میں نے اس کی دولت لی۔ ارے مر گیا، اتنا سنا اس نے۔ سننے کے بعد 1 مہینے کی چھٹی لے کے آیا تھا، تو 25 دن میں بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ پہنچنے کے بعد اس نے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جب پہنچا تو اس نے کہا کہ حضور آخر وہ 2 انی کیا جادو کی تھیں؟ 2 انیوں میں کیا جادو تھا؟ 2 انی میں کیا جادو تھا؟ مطلب 2 انی جو لے گیا تھا آپ نے دی تھی اس میں کیا جادو تھا؟ اس سے گھر بھی بن گیا، بیٹیوں کی شادیاں بھی ہو گئیں۔ اب سنو دل سے، اب سنو توجہ سے، اب سنو دل کھول کے۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا اما او باورچی، وہ 2 انی پتہ ہے
کیسی تھیں، کیا تھیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی سچائی کیا ہے؟ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں عشاء کی نماز کے بعد وضو کر کے غسل کر کے اچھی طرح خوشبو لگا کے رات بھر قرآن لکھتا تھا، قرآن لکھتا تھا، اور جو چراغ جلتا تھا، بہت تیز ہوا چلتی تھی، وہ چراغ بجھ جاتا تھا تو ایک ہاتھ سے اس چراغ کی ہوا روک کر ایک ہاتھ سے قرآن شریف لکھتا تھا، بہت محنت سے قرآن شریف لکھتا تھا، قرآن شریف لکھتا تھا۔ جب اس قرآن شریف کا ہدیہ ہوا تو اس کا 2 انی ملی تھی، اس کی اجرت جو تھی وہ 2 انی ملی تھی، اجرت جو تھی وہی 2 انی میں نے تجھے دے دی تھی، کیونکہ وہ حلال کمائی تھی، محنت کی۔ آج حرام کماتے ہو، حرام کمانے میں کوئی برکت نہیں ہے، حلال کماؤ، اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی، اتنی دولت ملے گی تم سے سنبھالی نہ جائے گی۔ حرام کا لقمہ کھلاتے ہو اپنے بچوں کو، کان کھول کے سن لو۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا وہ 2 انی میں نے تجھے دی تھی، تو جب وہ 2 انی دی تھی اس میں اتنی برکت ہو، دیکھا آپ نے کہ 2 انی جو حلال کی کمائی تھی کتنی برکت ہوئی اس میں۔ اور ایسی ایک واقعہ اور ہے اسی کے تعلق سے، پریشان تو آپ نہیں ہوتے ہوں گے، کیوں پریشان ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ دلچسپ واقعات ہیں جن کو سن کر آپ کا دل خوش ہوتا ہوگا، ایمان تازہ ہوتا ہوگا۔ تو حضرات محترم، ایک مرتبہ کا واقعہ اور ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک استاد تھے، ان کو بھی حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 انی دی تھی، ان کو بھی حضرت اورنگزیب نے 2 انی دی تھی۔ بڑے پھول رہے تھے، پھل رہے تھے، بہت دولت و جائیداد ہو گئی تھی ان کے بعد اکٹھا۔ لوگ کہنے لگے یار یہ بڑا پھول رہا ہے، بہت سے جلنے لگتے ہیں نا، کسی کا محلے میں مکان بن جاتا ہے، دولت مل جاتی ہے تو اس کے جلنے لگتے ہیں، تو یار یہ اس کے پاس نہیں دولت کہیں سے آ رہی، یہ لگ رہا ہے کہیں ڈاکہ وہاں ڈال رہا ہے، ایسے کہنے لگتے ہیں، تو لوگ جلنے لگے۔ تو انہوں نے ایک دن حضرت اورنگزیب عالمگیر کی بارگاہ میں گئے اور معلوم کیا کہ بیٹا تم نے وہ 2 انی، بادشاہ تھے وہ، تو 2 انی دی تھیں، تو آخر کیسی تھیں؟ کیا جادو وادو تھا اس میں؟ یار بات تو صحیح ہے، لوگ تو میری بہت جل رہے ہیں مجھ سے، دولت بھی بہت حاصل ہو گئی، لیکن وہ 2 انی کیا تھیں؟ جب سے وہ آپ نے دیے تب سے اتنی برکت ہوئی ہے کہ اتنی دولت و جائیداد ہو گئی ہے میرے پاس، بہت دولت و جائیداد۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے استاد سے کہا، اپنے استاد جو تھے حضرت اورنگزیب عالمگیر کے، ان سے کہا کہ ایک دن بارش ہو رہی تھی، تیز ہوا چل رہی تھی، نقاب میں تھے حضرت اورنگزیب عالمگیر، تو وہ جو بادشاہ تھے انہوں نے اپنے استاد کو وہ ایک بنیے جو ہوتے ہیں اس کے پاس لے کے گئے، بنیے کے پاس لے کے گئے اور بنیے سے کہا کہ تم نے فلاں تاریخ میں 2 انی کسے دی تھی؟ تو وہ بنیا بولا کہ فلاں تاریخ میں ایک مرتبہ بہت تیز آندھی چل رہی تھی، بارش ہو رہی تھی، میری چھت جو تھی اس میں پانی بھر گیا تھا، وہ رس رس کے نیچے آ رہی تھی، اور مجھے ایک مزدور کی ضرورت تھی تاکہ وہ اس کام کو کر سکے۔ تو بولے ایک نوجوان مزدور تھا جس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، وہ آیا، اس نے کہا کہ میں صبح تک کام کروں گا، مزدوری کروں گا، لیکن اس کی اجرت 2 انی لوں گا، اور اذان ہوگی فوراً چلا جاؤں گا، آپ کا کام ہو یا نہ ہو۔ لیکن اس نے شرط لگ لی کہ اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا، اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا۔
تو بولے اس مزدور نے مزدوری کی، پوری رات محنت سے پانی روک بھی دیا اور 2 انی لی چلا بھی گیا، 2 انی لی اور چلا بھی گیا۔ بولے اچھا، تو حضرت اورنگزیب عالمگیر نے کہا، بولے استاد جی یہ وہی 2 انی تھیں اور وہ مزدور کوئی اور نہیں بلکہ ہندوستان کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تھا جو میں نے آپ کو دی تھی۔ اما کتنی برکت ہوتی ہے یار، جو حلال کمائی ہوتی ہے اس میں کتنی برکتیں ہوتی ہیں، کتنی رحمتیں ہوتی ہیں۔ حلال کھایا کرو، حلال کمایا کرو، کیونکہ حلال کمائی میں بے شمار برکتیں، فضیلتیں ہیں۔ اور حضرات محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، دنیا میں کیوں پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کریں، کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا اس لیے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں، لیکن آج مسلمان عبادت کیا، دوسروں کی برائیاں تو کرتا رہتا ہے، چوراہوں پر بیٹھ کر غیبت تو کرتا رہتا ہے کہ فلاں ایسا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، کسی کی ادھر سے ادھر چغلی، غیبت، عیاری، مکاری، یہ تمام تر باتیں ایک دوسرے کی کرتا رہتا ہے، لیکن اسے اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کی بارگاہ میں جائے، ہر مسجد میں جائے، اللہ کو راضی کرے، چند ٹائم اپنا نکالے، نماز ادا کرے، کچھ نہیں، صرف چوراہوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کی برائیوں میں لگا رہتا ہے، نمازوں سے دور۔ مسجد میں پکارتا محسن حی علی الصلاح، نماز کی طرف، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف، لیکن نہیں، اس سے کوئی توفیق ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کرے، کوئی توفیق نہیں اس کے دل میں، مطلب کوئی جستجو ہی نہیں آتی، ایک دوسرے کی برائیاں تو کرتا رہے گا لیکن اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ نماز کے لیے آ جائے۔ اما نماز، بے نمازی کا انجام جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ آج اگر مولانا صاحب جو ہوتے ہیں، امام صاحب نا مسجدوں میں، یار وہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے ہیں، بول دیتے ہیں نا، آپ اگر فجر میں جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں ظہر میں کیوں نہیں آئے تھے نماز پڑھنے، ان کا تو یار کام ہی یہ کہیں گے ہی، کہہ دیتے ہیں نا، تو کہتا ہے یار حضرت کیا بتاؤں یار، ٹائم ہی نہیں مل پاتا، صبح کو اٹھتا ہوں تو کاروبار اتنا ہے کہ ٹائم ہی نہیں مل پاتا، فرصت ہی نہیں مل رہی کہ یار حضرت نماز پڑھ سکوں۔ اما تجھے مطلب اس کام کے لیے فرصت نہیں مل رہی اس اللہ رب العزت کے لیے، عبادت کے لیے فرصت نہیں مل رہی، جس نے تجھے اتنا نوازا، دولت سے نوازا، شہرت سے نوازا، مال و زر سے نوازا، سونے چاندی سے نوازا، تجھے انسان بنایا، جس اللہ نے تجھے سب کچھ دیا اس کے لیے تجھے فرصت نہیں مل رہی۔ میں جانتا بھی نماز کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی عظمت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ مومن اچھی طرح وضو کرے، وضو کرنے کے بعد جب فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، پھر ظہر کی پڑھتا ہے، تو ظہر اور فجر کے بیچ میں جو گناہ کرتا ہے درمیان میں، وہ سب مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور جب عصر کی پڑھتا ہے نا، تو عصر اور ظہر کے درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور جب مغرب کی پڑھتا ہے تو مغرب اور عصر کے درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ جب عشاء کی پڑھتا ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور جب فجر کی پڑھتا ہے تو فجر اور عشاء کے درمیان ہونے والے گناہوں کو اللہ رب العزت مٹا دیتا ہے۔ اما کتنی بڑی فضیلت، کتنی بڑی شان ہے نماز کی، لیکن نماز سے آج دور ہے یہ مسلمان، کوئی فکر ہی نہیں ہے، اس سے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ اور جانتے ہو کہ بے نمازی کا ہوگا کیا قبر میں جانے کے بعد؟ آج دولت و شہرت اکٹھا کرنے میں لگے ہو تم، مطلب بلڈنگیں بنانے میں لگا پڑا انسان، اسے توفیق ہی نہیں ہوتی کہ نماز پڑھ لے۔ اما یار یہ تمہاری 4 دن کی زندگی ہے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہو اس کے بارے میں بھی سوچا کرو، کیونکہ دنیا میں تم اکٹھا کتنی بھی دولت کر لو، سب کی سب یہیں رہ جائے گی، کوئی چیز تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ اگر تمہارے ساتھ کچھ جانے والا ہے تو وہ تمہاری نمازیں ہیں، تمہارے نیک اعمال ہیں، تمہاری عبادتیں ہیں، تمہاری ریاضتیں ہیں،
تمہاری نیکیاں ہیں وہ جائیں گی تمہارے ساتھ۔ آج تم دنیا میں بلڈنگیں کھڑی کر لو، یہ بلڈنگیں تمہارے ساتھ نہیں جائیں گی۔ کتنی بھی دولت اکٹھا کر لو، وہ دولت بھی نہیں جائے گی، سب کی سب یہیں رہ جائے گی۔ اتنا بھی سونا چاندی ہو، مال و زر ہو، سب کا سب یہیں رہ جائے گا، کچھ بھی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، کچھ بھی ذرا سی چیز بھی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ تو یار نمازیں پڑھا کرو۔ اور بے نمازی کی پتہ ہے کتنا بڑا عذاب ہوتا ہے بے نمازی کو؟ بے نمازی جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اس کی قبر میں 99 سانپ ایسے مسلط کر دیے جاتے ہیں، ایسے 99 سانپ۔ سنو کیسے، سننا چاہتے ہیں؟ ایسے 99 سانپ جس میں سے ایک سانپ کی طاقت و قوت کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ اپنا ایک ڈنک کسی پہاڑ پر مارے تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے۔ ایسے 99 سانپ جس میں سے ایک سانپ کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ اپنا ایک ڈنک کسی پہاڑ پہ مارے تو وہ ریزے ریزے ہو جائے، اور اگر ان 99 سانپوں میں سے ایک سانپ پھونک دے پوری دنیا میں گرمی کی شدت سے لوگ مر جائیں۔ ایسے 99 سانپ بے نمازی کی قبر میں مسلط کر دیے جاتے ہیں، بے نمازی کی، جو نماز نہیں پڑھتا اس کی قبر میں۔ تو یار جب ایک سانپ کا یہ عالم ہے تو پھر 99 سانپ کا کیا عالم ہوگا؟ کتنی تکلیف ہوگی، کیا برداشت کر سکو گے یار تم؟ تو نماز یار پڑھ لیا کرو، نماز کو مت چھوڑا کرو، کیونکہ اگر تم نماز پڑھو گے نا تو نماز ہی تمہارے کام آئے گی۔ یہ دولت اکٹھا کرو گے، دولت کام نہیں آئے گی، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ جب جو بندہ مومن نمازی ہوتا ہے نا تو اس کی قبر میں ایک دلہن ہوتی ہے، دلہن جو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بستر لگا دیا جاتا ہے، اور اس بستر پہ ایک دلہن ہوتی ہے۔ دلہن کے پاس وہ جاتا ہے، اس کا گھونگھٹ اٹھاتا ہے تو وہ کہتا ہے، جو نمازی ہوتا ہے نا، کہ آپ کون ہو؟ تو وہ کہتی ہے نا کہ میں تیری نماز ہوں، میں تیری نماز ہوں، تو نے مجھے دنیا میں رہ کر نہیں چھوڑا، اس لیے آج اللہ رب العزت نے مجھے تیرا دل بہلانے کے لیے تیری قبر میں بھیجا ہے۔ ہمیں کتنی بڑی شان ہے یار اس کی نماز پڑھنے کی، لیکن آج نماز سے دور رہتے ہیں، ہم نماز سے دور رہتے ہیں آپ۔ اور مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف، تو یہ بتایا کیا کرتا ہوتا ہے؟ اس کے کان میں آج کا مسلمان نوجوان ایئر فون ہوتا ہے، ایئر فون سے گندے گندے گانے سنتا ہوتا ہے، گندے گندے گانے سنتا ہوتا ہے، بہت گندے گندے گانے، لیکن اسے توفیق نہیں ہوتی یار نماز پڑھ لے۔ جانتا ہے کہ گندے گندے گانے سننے کا انجام کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہمیں سوچ کے تو دیکھ ایک مرتبہ، جو بندہ گندے گندے گانے سنتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں رہ کر گانے سنے گا اس کے کانوں میں قیامت کے دن شیشہ اور تانبا پلگھا کے ڈالا جائے گا، شیشہ اور تانبے کو پلگھا کر ڈالا جائے گا۔ یار شیشہ جو ہوتا ہے اس کو پلگھا کے ڈالا جائے گا اس کے کان میں۔ آج اگر تمہارے کان میں جب ذرا سی تکلیف ہو جائے، بہنے لگے کان، تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو تم اتنے پریشان ہو جاتے ہو، اس کی تکلیف تم سے برداشت نہیں ہوتی، اس کی شدت تم سے برداشت نہیں ہوتی، بہت پریشان ہو جاتے ہو۔ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہو اور چکر لگاتے ہو، کہتے ہو یار ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی دوا دے دو، میں بہت پریشان ہوں، مجھ سے اس کی تکلیف نہیں سہی جا رہی ہے، بہت تکلیف ہے، ایسی کوئی دوا دے دو جس سے یہ تکلیف دور ہو جائے، جس سے یہ پریشانی دور ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب، اما دنیا میں رہ کر گندے گندے گانے سننے والوں، جب تم سے دنیا میں رہ کر گندے گندے گانے سننے والوں، جب تم سے دنیا میں ذرا سی تکلیف ہو جائے تو اس کی شدت، اس کا درد برداشت نہیں کر پاؤ گے، تو کل قیامت کے دن جب تمہارے کانوں میں شیشہ اور تانبا پلگا کے ڈالا جائے گا تو اس کی یار شدت کو، اس کے درد کو کیسے برداشت کر سکو گے؟
کہاں سے لاؤ گے اتنی طاقت؟ ہے تمہارے اندر اتنی طاقت و قوت؟ کر سکو گے برداشت؟ امان نہیں ہے، کسی میں نہیں ہے، کسی میں اتنی طاقت نہیں جو اس شدت کو، اس تکلیف کو برداشت کر سکے۔ اور حضرات محترم، آج ہم آپ 11ویں شریف آتی ہے نا، 11ویں شریف، تو غوث اعظم کی فاتحہ دلاتے ہیں، غوث اعظم کے نام سے لنگر کرتے ہیں۔ کوئی 10 بھگونے بنا رہا ہے، کوئی 20 بنا رہا ہے، بناتے ہی نہیں بناتے ہیں۔ بڑے پیر سے محبت کرتے ہیں، وہ بناتے ہیں۔ تو بڑے پیر سے محبت کرنے والوں، بڑے پیر کی سیرت کو بھی دیکھ لیا کرو نا۔ بڑے پیر نے آخر رہا کیا ہے جس سے یہ بڑے پیر بن گئے ہیں، جس سے ان کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہو گیا۔ آخر بڑے پیر نے کی زندگی کیسی رہی ہے، بڑے پیر کی سیرت پہ بھی عمل کر لیا کرو۔ بہت سے لوگ بڑے پیر کے نام سے نیازیں کرتے ہیں، لنگر کرتے ہیں۔ تو بڑے پیر کی محبت میں لنگر کرنے والوں، بڑے پیر کی سیرت کو بھی پڑھ کے دیکھو۔ اما بڑے پیر نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، نمازوں کو ترک نہیں کیا کبھی بڑے پیر نے، نمازوں سے دور نہیں رہے۔ اور بڑے پیر فرماتے ہیں، سنتے ہو کیا فرماتے ہیں بڑے پیر کا یہ قول ہے، یعنی کہ غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول ہے۔ سننا چاہتے ہیں؟ سنو۔ بڑے پیر فرماتے ہیں کہ جب تم کسی راستے سے گزرو، جب تم کسی راستے سے گزرتے ہو اور تمہارے سامنے سے ایک سائیڈ میں نجاست میں لپٹا ہوا، نجاست میں سنا ہوا پورا جسم میں کتا آتا ہو اور ایک طرف بے نمازی آتا ہو، ایک سائیڈ میں تمہارے نجاست میں سنا ہوا کتا آتا ہو اور ایک طرف بے نمازی آتا ہو۔ غوث پاک فرماتے ہیں، غوث پاک کے لنگر کرنے والوں، نمازیں چھوڑنے والوں، کان کھول کے سن لو۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب تم کسی راستے سے گزرو اور تمہارے سامنے اگر ایک سائیڈ میں نجاست میں لدا ہوا کتا آتا ہو اور ایک سائیڈ میں بے نمازی آتا ہو اور تمہیں بچنا ہے، تو بے نمازی کی طرف مت بچنا بلکہ سنے ہوئے کتے کی طرف بچ جانا، سنے ہوئے کتے کی سائڈ سے نکل جانا، بے نمازی کی سائڈ سے مت نکلنا۔ کیوں فرمایا غوث پاک نے یہ؟ کیونکہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو سنا ہوا نجاست میں لدا ہوا کتا ہے، اس کو دنیا کے اگر صاف پانی سے دھویا جائے گا تو وہ صاف ہو جائے گا، لیکن جو بے نمازی ہے، جس کے اندر بے نمازی ہے، اس کی نحوست کو دنیا کے کسی بھی پانی سے نہیں دھویا جا سکتا، دنیا کے کسی بھی پانی سے نہیں دھویا جا سکتا، کسی بھی پانی سے۔ تو یار نماز پڑھا کرو، نماز کی پابندی کیا کرو، نماز سے محبت رکھا کرو۔ لیکن آج نمازوں سے دور ہو گئے مسلمان، نمازوں کو چھوڑ دیا اس مسلمان نے، پتہ نہیں کون سی دنیا میں جی رہا ہے، کون سی دنیا میں رہ رہا ہے، بالکل اسے توفیق ہی نہیں ہوتی کہ اسے نماز پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے۔ کاروبار کی فکر کرتا ہے، نماز کی فکر نہیں کرتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑ کر، فجر کی نماز چھوڑ کر کاروبار کر کے دولت جو کمانا ہے وہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے، جائز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اور ولیوں سے محبت کیا کرو، ولیوں سے محبت کیا کرو، ان کے نام کی فاتحہ بھی کرایا کرو، ان کے نام کی لنگر کرایا کرو، نیاز کرایا کرو۔ کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں رہ کر جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج دنیا میں لوگ فلموں میں لگے پڑے ہیں، گانوں میں لگے پڑے ہیں، کوئی کسی سنگر کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی ڈانسر کو پسند کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار یہ گانا بہت اچھا گاتا ہے، یہ میں اس کا فین ہوں، فین بنے پڑے ہیں آج۔ کہتا ہے کہ یہ ڈانس بہت اچھا کرتا ہے کہ میں اس کا فین ہوں۔
کوئی سلمان خان کا پہنا ہوا پڑا ہے، کوئی شاہ رخ خان، کوئی عامر خان۔ ہم سلمان خان، شاہ رخ خان، عامر خان کے فین ہوئے پڑے ہو، ان سے محبت رکھتے ہو دنیا میں، قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگے۔ جو ان کا حشر ہوگا وہی تمہارا ہوگا۔ جب فرشتے سلمان خان، شاہ رخ خان، عامر خان کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے، ان کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی لے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور فرماتے ہیں، حسنین کے نانا فرماتے ہیں، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، سورج پورب کی جگہ پچھم سے نکل سکتا ہے، آسمان زمین پر آ سکتا ہے، لیکن حضور کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ جس سے محبت کرے گا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں رہ کے تم سلمان سے محبت کرتے ہو، شاہ رخ سے محبت کرتے ہو، عامر سے، کسی ڈانسر سے، کسی سنگر سے، تو یاد کر لو کہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے، اور جو اس کا انجام ہوگا، جب اسے فرشتے جہنم میں گھسیٹ کر لے جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی لے جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ جہنم میں تم بھی جاؤ گے۔ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکو گے؟ جانتے ہو کتنا خطرناک ہے جہنم؟ ایک جھلک بتاتا ہوں جہنم کی ذرا سی، سنتے چلے جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جہنم میں اگر کسی کو پھینکا جائے، ڈالا جائے، تو وہ 70,000 سال میں اس کی تہہ تک، اس کی نیچے تک پہنچے گا۔ اتنی گہری ہے جہنم، اتنی گہری ہے جہنم۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کی تکلیف کو کیسے برداشت کرو گے؟ ہاں، اگر ولیوں سے محبت کرو گے، یعنی کہ حضور سے محبت کرو گے تو حضور کے ساتھ ہوگے۔ ابو بکر سے محبت کرو گے تو ابو بکر کے ساتھ ہوگے۔ عمر سے کرو گے تو عمر فاروق اعظم کے ساتھ ہوگے۔ عثمان غنی سے کرو گے تو عثمان غنی ذو النورین کے ساتھ ہوگے۔ اور حسنین کے جو ہیں بابا حضرت علی سے محبت کرو گے تو ان کے ساتھ ہوگے قیامت کے دن۔ امام حسین سے محبت کرو گے، امام حسین کے ساتھ۔ حسن سے محبت کرو گے، حسن کے ساتھ۔ پنجتن پاک سے محبت کرو گے، ان کے ساتھ۔ غوث پاک سے کرو گے تو غوث پاک کے ساتھ۔ غریب نواز سے کرو گے، غریب نواز کے ساتھ۔ نظام الدین دہلی سے محبت رکھو گے تو ان کے ساتھ۔ حاجی علی سے محبت کرو گے تو حاجی علی کے ساتھ۔ بریلی کے تاجدار احمد رضا سے محبت کرو گے تو احمد رضا کے ساتھ۔ تاج شریعہ سے محبت کرو گے، تاج شریعہ کے ساتھ۔ شاہ جی میاں سے محبت کرو گے، شاہ جی میاں کے ساتھ۔ دنیا کے ولیوں سے محبت رکھو گے تو ان کے ساتھ ہوگے، اور جب یہ جنت میں جائیں گے تو ان کے ساتھ ساتھ تم بھی جنت میں چلے جاؤ گے۔ ولیوں سے محبت رکھا کرو، الفت و محبت رکھا کرو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضرات محترم، میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں جو بھی غلطی ہو گئی ہو، اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ غلطی کو معاف کر دے، اور اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کو لائک کر دیں، اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز جلد سے جلد سن سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آنے والی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ العزیز۔